اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختار من شجرۃ الانبیاء مشکاۃ الضیاء والکتاب الہادی والمنہاج الباری مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ برۃ الکرام سیما یوم امہ علی علیہ السلام اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذالک اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین علیہ السلام والشایعات وبایعات وتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات علی محمد وآلہ حضرات گرامی قدر عزاداران سرکار سید الشہداء، ہر روز کی طرح میں نے آج کے اس مقدس محترم معزز اور متبرک اجتماع میں سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا، شرف حاصل کیا۔ خداوند رب الافواج حکیم علی الاطلاق سب سے عظیم بادشاہ قرآن کی اس آیت میں مقصد رسالت کا اعلان کرتے ہوئے رب اللسان ہے، ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے پروردگار کہ جس نے امیین میں ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ لوگوں کے اوپر آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت سے آشنا کرائے۔ اور آج کی یہ تیسری گفتگو ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول جس وقت اس دنیا میں آئے اس وقت بھی رسول تھے، اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن جس وقت تشریف لے آئے یہ اس وقت بھی رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور پہچاننے والوں نے پہچانا۔ اور اعلان کیا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب سب سے پہلے قرابت داروں کو دعوت ایمان دے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پہاڑ کی بلندی پہ ہیں، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جبریل امین آیت لے کر کے آئے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، کہ میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دے۔ نبی پہاڑ کی بلندی پہ ہیں، علی نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو نبی یہ کہتے ہوئے نہیں اترے کہ یا علی سب سے پہلے تم قرابت دار ہو، تم چچا زاد بھائی ہو، تم رشتہ دار ہو، یا علی پہلے تم ایمان لے آؤ۔ توجہ ہے نا، رسول یہ کہتے ہوئے نہیں اترے، بلکہ رسول یہ کہتے ہوئے اترے کہ یا علی جاؤ کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو۔ یا علی جاؤ کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو۔
توجہ چاہ رہا ہوں، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں، دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، ایک ایک کے دروازے پہ جا کر کے دعوت دے رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے، یہ دعوت ذوالعشیرہ کہاں واقع ہوئی؟ مکے میں واقع ہوئی نا۔ دعوت ذوالعشیرہ مکے میں ہے، مکے کے اندر خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ خدا بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، توجہ ہے نا۔ اور دعوت ہے اسلام کی، اور اسلام ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ لیکن جا کر کے ساری تاریخیں پڑھ لے، دعوت کا جو اہتمام ہوا ہے وہ گھر ہے ابو طالب کا، توجہ ہے، گھر ہے سرکار ابو طالب کا۔ میں کہوں گا پروردگار، اگر یہ نبی زمین کے کسی اور خطے میں ہوتا اور وہ دعوت کرتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن مکے کے اندر اگر دعوت ہو رہی ہے تو مکے کے اندر تو تیرا اپنا ذاتی گھر بھی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، ہے نا۔ تو حرم کعبہ میں دعوت ہونی چاہیے تھی، یہ ابو طالب کا گھر کیوں چنا گیا؟ سب نے جواب دیا کہ رحمان کے گھر میں بت موجود تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ متوجہ رہے، ایک عظیم مرحلے تک لانا مقصود ہے۔ رحمان کے گھر میں بت موجود ہیں، عمران کے گھر میں نہیں ہے۔ یا علی جاؤ، کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو۔ اور علی کا عالم یہ ہے، ایک ایک کافر کے دروازے پر گئے اور جا کر کے دعوت دے آئے۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، ولید، سب کو دعوت دے آئے، ایک ایک کے دروازے پر جا رہے ہیں اور جا کر کے کہہ رہے کل آ جانا، کل میں علی رزق دوں گا، توجہ ہے۔ کافروں کے دروازے پر علی خود چل کر کے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے جب قرآن پڑھا، تاریخیں پڑھی، تفسیر پڑھی، ہے نا، تو ملائکہ کا عالم یہ ہے کہ وہ خود چل کر کے آ رہے ہیں اور آ کر کے آواز دے رہے ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں روٹیاں چاہیے، توجہ ہے نا، ہمیں رزق چاہیے۔ یہ معصوم فرشتے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ معصوم فرشتے، یہ نوری فرشتے جنہیں رزق کی ضرورت نہیں، روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، بوٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود چل کر کے آ رہے ہیں۔ کیا یہ خود چل کر کے آئے؟ بڑے نہج بلاغہ مولائے کائنات نے ان ملائکہ کا مزاج بتایا ہے۔ ساجدون لا یرکعون، راکعون لا یسجدون۔ اللہ نے جسے سجدے کے لیے بنایا وہ سجدہ کرتے رہیں گے، جنہیں رکوع کے لیے بنایا وہ حالت رکوع میں رہیں گے، جنہیں تسبیح کے لیے بنایا وہ تسبیح پڑھتے رہیں گے، توجہ ہے نا۔ جو سجدے کے عالم میں ہے صبح قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا۔ اچھا بھائی، یہ نوری ملائکہ ہے، یہ نوری مخلوق ہے، انہیں رزق کی ضرورت نہیں، روٹیوں کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کے امور کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ تو جس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھیجا، توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ در علی پہ اور روٹیاں لے کر کے آؤ، توجہ ہے نا۔ اور یہ معصوم فرشتے آئے، علی کی بارگاہ سے، علی کے دربار سے، علی کی چوکھٹ سے روٹیاں لے کر کے گئے، متوجہ ہے، روٹیاں لے کر کے گئے۔ اور یہ روٹیاں وجود میں کیسے آئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، وہ جو علی لے کر کے آئے، فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکیوں میں پیسا، آٹا بنایا، ان کی روٹیاں بنائی۔ اب جو روٹیاں بنے، ملائکہ آ گئے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، روٹیاں لے کر کے گئے، چلے گئے نا روٹیاں، ادھر سے آیتیں آ گئی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ آل محمد، آپ نے یہ جو روٹیاں دی ہیں نا، آپ نے یہ جو صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو جنت دے دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اللہ جانے آپ کہاں تک پذیرائی کریں گے۔ اللہ نے کس کے بدلے میں دی جنت؟ روٹیوں کے بدلے میں۔ یہ نہیں کہا خیبر فتح کر لیا، خندق فتح کر لیا، ہے نا، توجہ، تم نے یہ پیغام پہنچا دیا، یہ چیز مکمل کر دی، اس کے بدلے میں دی جنت؟ کہاں نہیں۔ وہ جو جو کی روٹیاں علی کے ہاتھوں سے بنی، فاطمہ کے ہاتھوں سے بنی، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی۔ توجہ ہے، آپ نے کبھی غور فرمایا
یہ اللہ نے روٹیوں کے بدلے میں کیوں دی جنت؟ اس لیے کہ آج عالم یہ ہے، ذرا ذرا سی بات میں جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ مسواک کرو جنت میں جاؤ گے، کانوں پہ ہاتھ پھیرو جنت میں جاؤ گے، پیجامہ اوپر کرو جنت میں جاؤ گے۔ ذرا ذرا سی بات پہ جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، توجہ ہے نا، اگر کسی طریقے سے جنت تک پہنچ بھی گئے نا تو رضوان جنت، دروغ جنت دروازے کے اوپر کلائیاں پکڑ لے گا، کہے گا اس جنت میں آ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے بھائی شرم کی کیا بات ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمیں جنت مل رہی ہے۔ ملائکہ کہیں گے اس جنت میں آ رہے ہو جسے تمہارے باپ آدم نے گیہوں کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ ارے بھائی واقعہ ذہن عالیہ میں ہے نا، بھائی اللہ نے سرکار آدم کو، جناب آدم کو کیا کہا تھا کہ آدم جنت تمہارے تصرف میں ہے، جو چاہو وہ استعمال کرو، لیکن یاد رکھنا فَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ توجہ ہے، خبردار اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، لیکن جناب آدم نے کھا لیا۔ توجہ ہے بھائی، اس درخت میں ایسا کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ درخت منسوب تھا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے، توجہ ہے نا، لیکن جناب آدم نے بدون اذن فاطمہ کی اجازت کے بغیر درخت کے جو کو کھا لیا تو جنت سے نکال دیے گئے، اور جو فاطمہ کا پورا باغ کا باغ کھا گئے، پورا باغ کا باغ کھا گئے۔ علامہ ظفر حسن نے لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کہنے لگے گندم کا۔ توجہ ہے نا، اب یہ جا رہے ہیں جنت میں، ملائکہ کلائی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، گٹے پکڑ کر کے روک لیا، اس جنت میں آ رہے ہو، شرم نہیں آتی اس میں آتے ہوئے؟ اسے تو تمہارے باپ آدم نے گیہوں کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ ساری انسانیت شرمندہ ہو جائے گی سوائے علی والوں کے، اس لیے کہ جیسے ہی ملائکہ نے کہا اس جنت میں آ رہے ہو جسے تمہارے باپ آدم نے گیہوں کے بدلے میں بیچا تھا، علی کے چاہنے والا پلٹ کر جواب دے گا اس جنت میں نہیں آ رہے ہیں جسے آدم نے گیہوں کے بدلے میں بیچا تھا، اس جنت میں آ رہے ہیں جسے ہمارے علی نے جو کے بدلے میں خرید لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یا علی جاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ ایک ایک کے دروازے پر آ گئے علی، عتبہ تو بھی آنا، عتیبہ تو بھی آنا، شیبہ، خالد، ولید، سارے کے سارے آ جانا، کل میں علی رزق دوں گا۔ اور معصوم فرشتے در پر آئے، آ کر کے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم یتیم ہیں، ہے نا؟ توجہ، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا علی، یہ معصوم فرشتے، یہ نوری فرشتے ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ ملائکہ کی بارگاہ میں جاتے، رزق تقسیم کر کے آ جاتے۔ توجہ ہے نا، کافروں کو اپنے دروازے پر آنے دیتے، تب رزق دیتے۔ علی نے جواب دیا بھائی تمہیں کیا پتا، میرا کام ہے رزق کا تقسیم کرنا، مانگو گے تب بھی دوں گا، نہیں مانگو گے تب بھی دوں گا۔ توجہ ہے نا، لیکن صبح قیامت تک کے لیے میں ایک معیار بتا دے رہا ہوں۔ دیکھو یہ معصوم فرشتے ہیں، انہیں پتا ہے کہاں پہ جا کے رزق کا سوال کرنا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ اور یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ میرے دروازے تک چل کر کے نہیں آئیں گے۔ تو میں معیار بتا رہا ہوں کہ جو مجھ سے طلب کر لے وہ فرشتہ صفت ہوتا ہے، جو مجھ سے نہ مانگے وہ کافر صفت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ منظر، معصوم فرشتے اور علی ادھر، کل آنا، کل میں علی رزق دوں گا۔ سارے کے سارے جمع ہو کر کے آ گئے سرکار ابو طالب کے خانے میں۔ توجہ ہے، آ گئے نا۔ اب عالم یہ ہے کہ علی نے
جو انتظام کیا تھا، تاریخ نے لکھا کہ 3 سیر گیہوں، بکرے کی 1 ران اور 1 پیالے میں دودھ۔ اور جب دعوت شروع ہوئی تو نبی نے پہلے خود چکھا، اس کے بعد سے کہا بسم اللہ۔ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا بچ بھی رہا۔ اچھا، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، دعوت ہے اسلام کی تو نبی کو چاہیے تھا پیغام دے دیتے، لیکن پہلے رزق کا انتظام کیا، یا جملے بدل دو، پہلے تبرک کا انتظام کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہماری مجلسوں میں تبرک کیوں تقسیم ہوتا ہے۔ توجہ ہے بھائی، یہ سنت نبی ہے کہ اگر اسلام کی دعوت ہو نا تو تبرک کا انتظام کر لیا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا۔ کھانا بچ رہا، نبی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد سے کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد سے کہتا ہے خبردار ان کی بات نہ سننا، یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا۔ ارے بھائی ابھی کچھ کہنے دو، اگر بات موافق ہو تو تسلیم کرنا، اگر مخالف ہو تو نہ تسلیم کرنا، لیکن کہنے تو دو۔ توجہ ہے نا۔ معلوم یہ ہوا اسے بھی پتا ہے کہ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں 2 کافر ایسے گزرے ہیں جو واقعے کو واقعے سے پہلے سمجھ گئے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں وہ سمجھ گیا کہ نبی کہیں گے کیا، وقت آخر وہ سمجھ گیا نبی لکھیں گے کیا۔ کتنا بڑا لکھا کافر ہے، 2 ہی کافر گزرے، وقت سے پہلے سمجھ گئے۔ نبی کہتے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہا نہ سنو ان کی بات، یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں، تھوڑے سے کھانے میں پورے مجمع کو کھانا کھلا دیا، سارے کے سارے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ جا رہے تھے کہ نبی نے آواز دی، کل پھر دعوت ہے، آ جانا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کل پھر دعوت ہے، آ جانا۔ سارے چلے گئے، ایک پلٹ کر کے آیا، ٹائم پوچھ گیا کتنے بجے ہے۔ توجہ ہے، وقت بتا دیا۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر وہی منظر، نبی کہنا چاہتے ہیں، کہا نہ سنو ان کی بات، جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے دن پھر آئے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک عجیب بات ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر وہی منظر، لیکن آج تھوڑا منظر بدلا ہوا ہے۔ نبی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فوراً ابو جہل کھڑا ہوا، ابو لہب کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد سے کہتا ہے ان کی بات نہ سنو، ابھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پیچھے گردن پہ ہاتھ آیا۔ توجہ ہے نا، ابو طالب کا ہاتھ آیا۔ اب کہتے ہیں خاموش بیٹھ جا۔ نبی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں قم یا سیدی و یا مولائی بلغ رسالت ربک، میرے سید کھڑے ہو جائے، میرے سردار کھڑے ہو جائے، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت پہنچائے۔ میرے سید کھڑے ہو جائے، سردار کھڑے ہو جائے، بلغ رسالت ربک۔ دیکھ رہے ہیں لفظ نہیں بدلا، عہدہ نہیں بدلا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی، لفظوں پہ غور فرمائے۔ قوم یا سیدی و یا مولائی، میرے سید کھڑے ہو جائے، سردار کھڑے ہو جائے، میرے مولا کھڑے ہو جائے، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت پہنچائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، 2 مرتبہ لفظ بلغ استعمال ہوا ہے۔ یا دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے کہا بلغ، یا میدان غدیر میں خدا نے کہا بلغ۔ یا دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے کہا بلغ، یا میدان غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے بلغ۔ اور کمال ہے، کیا کہا ابو طالب نے؟ قوم یا سیدی و یا مولائی، میرے مولا کھڑے ہو جائے، میرے سید کھڑے ہو جائے، اپنے رب کی رسالت پہنچائے۔ توجہ ہے نا، اللہ نے بھی کہا ابو طالب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تو نے میرے نبی کو کافروں کے مجمع میں مولا ہونے کا اعلان کیا ہے، میں بھی خدا نہیں اگر تیرے بیٹے کا حاجیوں کے مجمع میں مولا ہونے کا اعلان نہ
بھی خدا نہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے نا؟ آج تو نے کافروں کے مجمع میں میرے نبی کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے، میں بھی خدا نہیں؟ اگر حاجیوں کے مجمع میں، صحابیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کے مولا ہونے کا اعلان نہ کروا دوں نا تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو چاہ رہا ہوں کہا بیٹھ جا، پہلے بات کو تو سن کہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں محمد، توجہ ہے نا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر کے آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے کہ جو تصدیق کر کے آج ہی سے میرا جانشین بن جائے، میرا وزیر بن جائے، میرا خلیفہ بن جائے؟ توجہ ہے؟ مورخین کہتے ہیں کہ ایسا سناٹا طاری تھا کہ اگر پن گر جائے تو اس کی بھی آواز آئے۔ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، سارے کے سارے خاموش۔ مورخین نے لکھا کہ ایک 12 برس کا بچہ کھڑا ہوا جو ابو طالب کا بیٹا علی تھا، اور اس نے کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، نبی نے ابھی اپنے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا، نبی نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں نعمتیں لے کر کے آیا ہوں۔ بھائی یہی تو وجہ ہے، پڑھے جا کر کے نہج بلاغہ 69واں خطبہ، کہ جب علی کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ معاذ اللہ علی اب جھوٹ بولتے ہیں، بس ایک مرتبہ علی منبر کوفہ کے اوپر آئے، آنے کے بعد سے کہتے ہیں بلغنی انکم تقولو علی یکذب، کوفیوں مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ علی جھوٹ بولتے ہیں۔ فَعَلَامَ نَكْذِبُ عَمَلَ اللَّهِ، کیا میں اللہ کے لیے بہتان باندھتا ہوں؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، پہلا انسان میں ہوں جو اس کے اوپر ایمان لے آیا۔ عمل رسولہ، کیا میں اس کے رسول کے لیے جھوٹ بولتا ہوں؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ، پہلا میں ہوں جس نے تصدیق کی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پہلا میں ہوں جس نے تصدیق کی کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو نبی نے کہا نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ علی کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے؟ نبی نے آواز دی، ارے بھائی اسی دن کے لیے تو کہا تھا انا وعلی من نور واحد، ہم میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے نور کو بنا کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایک کا نام محمد رکھا تھا، ایک کا نام علی رکھا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا ہے نبی نے کہ میں آخرت کی، دنیا کی بہترین نعمتیں لے کر کے آیا ہوں، یہ ہے اللہ کا رسول، ہے نا۔ اور مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَیُزَکِّیہم، نفسوں کو پاک کرے گا، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب بعد رسول، توجہ چاہ رہا ہوں، آیتوں کی تلاوت کون کرے گا؟ بعد رسول نفسوں کو کا تزکیہ کون کرے گا؟ نفسوں کو پاک کون کرے گا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ قرآن کی تدریس، توجہ ہے، کیا وہ دے گا جسے زندگی بھر، جملہ عرض کر رہا ہوں، جسے زندگی بھر سورہ بقرہ نہ یاد ہوا ہو، جسے زندگی بھر سورہ بقرہ نہ یاد ہوا ہو، کیا وہ دے گا درس؟ کیا وہ دے گا تعلیم قرآن؟ کیا وہ کرے گا تزکیہ نفس؟ توجہ ہے نا۔ بھائی نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کتاب و حکمت کی تعلیم وہ دے گا جسے نبی نے کہا میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے ہے۔ حکمت کی تعلیم وہ دے گا جسے نبی نے کہا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہے۔
آیتوں کی تلاوت وہ کرے گا جسے نبی نے عالم کہا، یا لفظوں کو بدل کے کہوں، آیتوں کی تلاوت وہ کرے گا جو پیدا ہوتے ہی نبی سے کہے اللہ کے نبی توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ توجہ ہے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو پیدا ہوتے ہی، اچھا ایک بار مرحلہ اور سمجھ میں آ گیا، پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، اور صرف کہا نہیں بلکہ سنایا۔ نبی نے تصدیق بھی کی کہ توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، قرآن ویسا ہی پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ جو ہے نا، علی نے پیدا ہوتے ہی، قرآن میں ایک آیت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں ایک آیت، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کر کے بھیجی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ صرف اس ادا کے اوپر عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اس لیے کہ جناب مریم، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جناب مریم جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو یہ لوگ آستینوں کو چڑھائے ہوئے، پیشانی پہ لکیریں، آنکھوں میں لال ڈورے، غیظ اور غضب کا عالم، مار ڈالو مریم کو، دفن کر دو مریم کو، درگور کر دو مریم کو، زندہ دفن کر دو مریم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارات آئی نہیں، ہم نے روٹیاں اور بوٹیاں کھائی نہیں، ہے نا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ مار ڈالو مریم کو، درگور کر دو۔ ایک صلوات پڑھے، مولانا آگے تشریف لے۔ مار ڈالو مریم کو، دفن کر دو مریم کو، درگور کر دو مریم کو، زندہ دفن کر دو۔ شادی ہوئی نہیں، بارات آئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ توجہ ہے نا؟ ادھر یہ ادھر سے چلے، ادھر فوراً وہی آئی مریم کے پاس۔ مریم کچھ بد تہذیب دروازے پہ آنے والے ہیں، ہے نا؟ ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا، پھر کہا بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی، جناب مریم کا جواب نہ دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور جناب مریم ہے کیا؟ جناب مریم ہے راکیہ، جناب مریم ہے ساجدہ، جناب مریم ہے شاکرہ، جناب مریم ہے بطول، جناب مریم ہے صدیقہ۔ اور اللہ نے کہا جواب نہیں دینا، تو قرآن نے مزاج صدیقیت بتایا ہے کہ صدیقہ کے دروازے پہ اگر بد تہذیب آ جائے نا تو نہ ان کے کلام کا جواب دیتی ہے نہ سلام کا جواب دیتی ہے۔ صدیقہ کے دروازے پر، بطول کے دروازے پر اگر بد تہذیب آ جائے نا تو صدیقہ جو ہوتی ہے وہ نہ کلام کا جواب دیتی ہے نہ سلام کا جواب دیتی ہے۔ آ گئے مریم، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ تو ابھی گہوارے میں ہے، ہم کیسے اس سے کلام کریں گے؟ اور فرمایا یہ نہیں کہا یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، بلکہ کہنے لگے کہ ہم کیسے کلام کریں گے۔ جیسے ہی کہا ہم کیسے کلام کریں گے تو فوراً محض سے آواز آئی گہوارے سے جناب عیسیٰ کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جا کر کے پڑھے تاریخ تفسیریں، یہ جو آئے تھے نا جنہیں شک تھا مریم کے کیریکٹر پر کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، کھڑے کھڑ رونے لگے، شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ انہیں مریم کے کیریکٹر کے اوپر شک تھا،
لیکن بچے نے کلام کیا، بچے نے کہا کہ میں نبی ہوں، فوراً ذہن صاف ہو گیا کہ یہ پاکیزہ ہوگی، بطول ہوگی، مریم ہوگی، طاہرہ ہوگی۔ توجہ ہے نا بھائی، حد تو یہ ہو گئی کہ وہاں یہودی آئے، بچے نے کلام کیا، فوراً انہیں عصمت کی دلیل مل گئی، اور جس کے آغوش میں فخر عیسیٰ پلتا رہا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ کہنے لگے فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگے جناب عیسیٰ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ توجہ ہے نا، اب اس ادا کے اوپر کہنے لگے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، بلکہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے نا، ابھی عیسیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ابھی عیسیٰ نے مردے کو زندہ نہیں کیا، صرف ایک آیت کی تلاوت کی ہے تو کہنے لگے یہ خدا کا بیٹا۔ جملہ عرض کر دو، ارے جاہل یہودی اور عیسائی قوم عیسیٰ کو ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر کے خدا کا بیٹا کہہ دے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر کچھ قومیں علی کو پورا قرآن پڑھتا ہوا، پیدا ہوتے ہی پورا قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لے اور خدا کہہ بیٹھے تو حیرت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آیتوں کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک کرے گا، کون کرے گا؟ جسے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اچھا بات اور آگے آ کر کے بڑھ دوں میں، ایک رائٹر ہے گبن، جس نے کتاب لکھی، موجود ہے میرے پاس یہاں پہ بھی، دا کائن ان فال آف دا رومن امپائر ایٹ بن گبن۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا اپنا مزاج تھا، اس لیے کہ رومن نے اپنی ہسٹری کو جمع کیا، تاریخوں کو لکھا، انہوں نے محفوظ کیا، لیکن مسلمان بعد رسول تو گھوڑے دوڑانوں میں مصروف ہو گیا۔ آج یہاں شب خون مارو، کل ان کا باغ کھا جاؤ، توجہ ہے، اور اگر پیٹ نہ بھرے تو مال امام کھا جاؤ۔ لیکن انہوں نے اپنی تاریخوں کو جمع کیا۔ گبن جب اس نے تاریخ لکھنی شروع کی تو اس نے روم سے تاریخ لکھنی شروع کی۔ تاریخ لکھتا لکھتا سرزمینوں سے گزرتا رہا۔ پہلے اس نے روم کی تاریخ لکھی، برٹین کی لکھی، ترکی کی لکھی، لکھتے لکھتے اب وہ عرب کی سرزمین پہ داخل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں عرب کی سرزمین پہ پہنچا تو مجھے کوئی چیز ذکر کے قابل نہ لگی، اس لیے کہ ان کی تاریخ ایسی بھری ہوئی تھی کہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ بھائی آیت صاحب گواہی دے رہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ گمراہ شخص کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے، کب کیا کرے، کوئی ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے عرب میں تلاش کیا کہ کوئی تو مل جائے جس کے بارے میں، جس کے ذریعے سے میں کچھ لکھوں۔ کہنے لگا بس ایک کیریکٹر ملا اور وہ ہے علی، ایک کردار ملا، وہ ہے علی۔ گبن کہتا ہے میں نے علی کی زندگی کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرتے کرتے جب میں نے علی کے خطبات نہج البلاغہ کو دیکھا، اور جب نہج البلاغہ میں نے علی کے خطبات کو دیکھے جو علی نے توحید کے اوپر دیے ہیں، مخلوقات کے اوپر دیے ہیں، گبن کہتا ہے کہ میں نے انہیں پڑھا، پڑھنے کے بعد سے میں نے اپنے زمانے کے سائنٹسٹوں کو سوال لکھا کہ مجھے ان کے جواب چاہیے۔ یہ پانی کیسے وجود میں آیا، پانی کن کن اجزاء سے مل کر کے بنا ہے، یہ آسمان کیسے بنا، زمین و آسمان کے درمیان دوری کتنی ہے، سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، سورج اور زمین میں رابطہ کیا ہے۔ گبن کہتا ہے میں نے سوال منتخب کیے، سائنٹسٹ کو بھیجا،
1 سال کے بعد جواب ملا. میں نے علی کے خطبات کو پڑھا، ان کے جوابات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سے دونوں کو ٹیلی کیا، میں نے دونوں کو ملایا تو میں پھر اس بات پر ایمان لے آیا کہ یہ کائنات علی نے خود بنائی ہے یا علی کے سامنے بنائی گئی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہی تو وجہ ہے نبی کے بعد روم کے بادشاہ نے ایک سوال لکھ کر کے بھیجا، وہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے سورہ زخرف کی اس آیت کے اوپر پہنچا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا. میرے حبیب آپ ان نبیوں سے سوال کریں جو آپ سے پہلے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اس نے جب یہ پڑھنے کے بعد سے اس نے سوال لکھ کر کے بھیجا. کہا اس لیے کہ جب مسلمانوں کے نبی اس دنیا میں موجود تھے اس وقت کوئی نبی موجود نہیں تھے، نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ عیسیٰ موسیٰ، کوئی نبی موجود نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نبیوں سے سوال کرے جو آپ سے پہلے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. یا تو یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، یا پھر یہ مانو کہ معاذ اللہ نبی نے آیت کی نافرمانی کی اس لیے کہ کوئی نبی تو موجود نہیں تھا. جیسے ہی دربار میں وہ سوال لے کر کے پہنچا اور ایک مرتبہ خیال آرائیاں شروع ہوئی کہ یہ آیت کب آئی ہوگی، کیسے آئی ہوگی، سمجھ میں نہیں آیا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، لکھ کر کے بھیج دیا جائے. یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، اسے لکھ کر کے بھیج دیا جائے، جان بچ جائے گی. توجہ ہے نا. لیکن سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں کہ منزل پہ فائز سلمان فارسی کا گزر ہوا. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا سلمان یہ مسئلہ ہے. سلمان فرماتے ہیں 1000 مرتبہ اپنی جان بچانے گئے ہو، 1 مرتبہ آپ روح اسلام بچانے کے لیے چلے جاؤ. 1000 مرتبہ علی کے دروازے پہ گئے عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے. آج اسلام کی عزت بچانے کے لیے چلے جاؤ. قرآن سر پر اٹھا کر علی کے دروازے پہ مولا نے فرمایا کیا مسئلہ؟ کہا یا علی یہ مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے یا تو یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، یا پھر یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ نبی نے نافرمانی کی. علی فرماتے ہیں کہ تمہاری پیدائش جاہلیت کی ہے، تمہیں کیا پتا اس آیت کا شان نزول، یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. علی فرماتے ہیں یہ آیت نہ مکے میں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ دربار میں، نہ بازار میں، نہ فرش پہ، بلکہ یہ آیت عرش کے اوپر آئی جب نبی معراج پہ گئے. توجہ ہے نا. اور عرش کے اوپر سارے انبیاء سلامی کے لیے آئے، اس وقت یہ آیت براہ راست نازل ہوئی. میرے نبی آج آپ کے سامنے سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، ان سے سوال کرے کہ انبیاء مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس وجہ سے نبوت ملی ہے، جواب بھی سنتے جاؤ. جیسے ہی نبی نے پوچھا کہ تمہیں یہ نبوت کس وجہ سے ملی ہے، سارے انبیاء نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ نبوت آپ کی نبوت کے اقرار پہ، علی کی ولایت کے اقرار پر ملی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو آیتوں کی تلاوت وہ کرے گا کہ جو قرآن سے واقف ہو، معرفت قرآن ہو، جو معلم قرآن ہو. توجہ ہے نا بھائی. نبی کے بعد تو ذمہ داری ہے جو بھی تخت کے اوپر آئے وہ آیتوں کو بتائے. توجہ ہے نا. لیکن عالم یہ ہے کہ یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ میں کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، مجھے سیدھا کر دیا کرو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. وَيُزَكِّيهِمْ. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. وَيُزَكِّيهِمْ. نفسوں کو پاک کرے گا.
اب جو تخت کے اوپر بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفسوں کو پاک کرے، نفسوں کو پاک کرے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ بعد نبی کہ جو نبی رحمت للعالمین ہے، نبی کے بعد اس تخت پہ آنے والوں نے تلواروں سے زمینوں کو جیتنا شروع کر دیا۔ ایک جملہ عرض کرو، زمینوں کو تو جیت لیا، ممالک پہ قبضہ کر لیے، لیکن دلوں پہ قبضہ نہیں کر پائے، دلوں پہ کبھی حکومت نہیں کر پائے۔ اور تزکیہ نفس کا عالم یہ ہے، کتاب کا نام ہے الحماسہ۔ عالم یہ ہے کہ علی جب آئے ہیں منبر خلافت کے اوپر، پہلا دن ہے علی کی خلافت۔ یہ وہ کتاب ہے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ عربی سے لٹریچر کریں، پی ایچ ڈی کریں، تو یہ کتاب کورس میں داخل ہے۔ اس کے اندر عرب کی بہادریوں کے بڑے بڑے قصے جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، کہ علی پہلا دن ہے، آئے ہیں، صبح کا وقت ہے، ایک شخص دربار میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد سے کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے، یا علی میں نے چوری کی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ چوری کی سزا جانتا ہے؟ کہا یا علی جانتا ہوں، آپ ہاتھ کاٹ لیں گے۔ ہاتھ سے مراد کی انگلیاں، اس لیے کہ شریعت کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتی، یہ ہتھیلی اعضائے سجدہ میں ہے، ہاتھ کا مطلب کہ انگلیاں۔ یا علی آپ انگلیاں کاٹ لیں گے۔ کہا بلاؤں جلاد کو؟ کہا یا علی بسم اللہ، یا علی بسم اللہ۔ کہنے لگا کہ یا علی میں اس خوف سے اپنے جرم کا اقرار نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے جس کے یہاں چوری کی ہے اسے پتہ چل گیا کہ مال میں نے چرایا ہے، اس کے پاس گواہ موجود ہیں کہ اگر میں انکار بھی کروں تب بھی پکڑا جاؤں گا۔ یا علی اسے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں نے اس کا مال چرا لیا ہے، یا علی اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں بلاؤں جلاد کو؟ کہا بسم اللہ۔ ایک مرتبہ علی نے سزا نافذ کرنے والے کو، جلاد کو بلایا، اس نے انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی، اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا کہ میری انگلیاں ان کے اوپر رکھ دو۔ انگلیاں ہتھیلی کے اوپر رکھ دی، انگلیاں لے کر کے چلا دربار سے، کوفے کے مرکزی چوک پر آیا۔ آنے کے بعد سے کہتا ہے آنے جانے والوں سے کہ ٹھہر جاؤ، میرے علی کے فضائل سنو، ٹھہر جاؤ، میرے مولا کے فضائل سنو۔ کسی دل جلے نے کہا انگلیاں کاٹ دی، ابھی بھی چین نہیں آیا، اس میں کون سی فضیلت کا رخ نکل آیا؟ کہا بھائی یہی تو فضیلت ہے، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں، بتانا تو یہی چاہتا ہوں کہ اب کوئی عادل دربار میں آیا ہے۔ توجہ ہے نا، اگر علی قانون پہ عمل کرتے تو میں یہ سوچتا کہ علی نے قانون پہ عمل کیا ہے، لیکن میں تو علی کا چاہنے والا تھا، بتانا تو یہی چاہتا ہوں کہ کتنا عادل ہے علی۔ اگر میں صرف ایک چور ہوتا، مجرم ہوتا، میں یہ سوچتا کہ جرم کی سزا ملی، لیکن میں تو چاہنے والا ہوں۔ ادھر کھڑا ہو کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ ادھر یہ خبر دربار میں پہنچی، جیسے ہی علی کے کان میں پہنچی، توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی پہنچی، ایک مرتبہ مولا نے امام حسن سے کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا کو بلا کر کے لے آؤ، جاؤ اپنے چچا کو بلا کر کے لے آؤ۔ ایک معیار بتا دیا علی نے، مجرم کو اگر اس کے جرم کی سزا مل جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ کدورت نہیں، نفرت نہیں، جرم کی سزا مل گئی، مجرم پاک ہو گیا۔ حسن آئے، لے کر کے گئے، لے کر کے آئے دربار میں۔ مولا فرماتے ہیں اس کی انگلیاں جہاں سے الگ ہوئی ہیں وہیں پہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ انگلیاں وہاں پہ متصل کی، علی نے نماز پڑھی، نماز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ انگلیاں ہمیشہ کے لیے جڑ گئی۔ اب علی نے اس واقعے نے ایک معیار بتا دیا، توجہ چاہ رہا ہوں میں، تھا علی کے چاہنے والا لیکن اس نے جرم کیا تھا،
اس نے خطا کیا تو اسے سزا ملی، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ چند لمحات کے لیے، گھنٹوں کے لیے، لیکن علی کی محبت میں جو جزا ملی بھائی انگلیاں جڑ گئی، کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ تو بتانا تو یہی چاہتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے کو اگر سزا ملتی ہے تو وقتی ملتی ہے، جزا ملتی ہے تو ابدی ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ہے تزکیہ نفس، کس طریقے سے نفسوں کو پاک کیا اور کون پاک کرے گا؟ بھئی یہی تو وجہ ہے سارا عرب خاموش رہا، سرکار حسین بولے۔ یہی تو اعلان کیا تھا 28ویں کی شب قبر نبی کے اوپر آئے، آنے کے بعد سے فرماتے اللہم قد حضرنی من الامر ما قد علمت، وہ وقت آ گیا ہے جو تیرے علم میں تھا۔ اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اللہم اخترت لی لک رضیان ولی رسولک رضیان، میرے معبود میں مدینے سے جا رہا ہوں اور میرے لیے پورے اقدام میں وہ معین کرنا جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ اب حسین اعلان فرماتے اللہم انا ارید ان امر بالمعروف والنہی عن المنکر، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں خروج کر رہا ہوں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے، نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ حسین نے اپنے مقصد کا اعلان کیا۔ دکھائیں کوئی تاریخ کہ سامنے سے کسی ایسے مقصد کا اعلان ہوا، بلکہ اس نے تو کھلم کھلا کہا ہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی اسلام نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو حکومت حاصل کرنے کے لیے رچا گیا تھا۔ لیکن جو وارث رسول تھا وہ تڑپا، تڑپنے کے بعد سے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اعزاء اور اقربا کے ساتھ کھلے ہوئے میدان میں آ گئے، اور آنے کے بعد سے اس طریقے سے تزکیہ نفس کیا ہے کہ اب صبح قیامت تک کے لیے لوگ آشنا ہو گئے کہ شریعت اور ہے، حکومت اور ہے، اسلام اور ہے، دعوے داران اور ہے۔ اسلام کی جو شکل ہے وہ کربلا کے بعد ابھر کر کے سامنے آئی ہے، اس لیے کہ ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی روزہ رکھنے والے ہیں، ادھر بھی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ادھر وہ ہیں کہ جو نفس رسول ہیں۔ عزادارو، تمام علماء مقاتل نے لکھا، آقائے مازندرانی نے، آقائے دربندی نے، علامہ مجلسی نے، کہ سرکار حسین وقت آخر عالم یہ ہے کہ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں پتھر بھی نہیں آتا تھا نا، وہ کربلا کی گرم ریت کو اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا۔ تصور کرے، تیر، تلوار، نیزے، پتھر جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا وہ حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرا جد مظلوم کے اوپر کہ جس کا جنازہ نہ آسمان پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بلکہ وہ تیروں کے اوپر معلق تھا۔ عزادارو، جب یہ قافلہ جانے لگا ہے نا کربلا سے، جب قافلہ تیار ہونے لگا ہے، ظالموں نے جان بوجھ کر کے قافلہ مقتل سے گزارا ہے، مقتل سے گزارا ہے تاکہ سیدانیاں، تاکہ بیویاں جب کٹے ہوئے جنازوں کو دیکھیں گی نا، سرے بریدہ جنازوں کو دیکھیں گی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ عزادارو، صاحبان مقاتل کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا ہے نا، تو ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرانا شروع کیا ہے
ساری بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرانا شروع کیا ہے، زینب نے بھی اپنے آپ کو ناقے سے گرایا ہے۔ عزادارو ساری بیویاں اپنے اپنے شہداء کو تلاش کرتی ہیں، زینب بھی حسین کی تلاش میں ہے۔ عزادارو ذرا تصور کرے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک ذاکر ہے کہ جو کربلا میں ہی مجلس پڑھتا ہے اور اس نے جناب عباس کی شہادت پڑھی، جناب عباس کی شہادت پڑھی، اس نے تمام مصائب اس نے پڑھے، پڑھنے کے بعد سے وہ اپنے گھر گیا، سو گیا۔ رات خواب میں فاطمہ زہرا تشریف لے آئی، لانے کے بعد سے کہتی ہیں ذاکر تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب پڑھے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ ہاں بی بی، آج 8ویں محرم تھی، میں نے عباس کے مصائب پڑھے۔ فاطمہ فرماتی ہیں تو نے سب مصائب پڑھے لیکن میرے عباس کے سب سے بڑے مصائب نہیں پڑھے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے بی بی میں نے سارے مصائب پڑھے ہیں، عباس کا رخصت ہونا پڑا، عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا پڑا، عباس کی پیشانی پہ تیر کا لگنا پڑا، میں نے تو سارے مصائب پڑھ دیے۔ بی بی کون سا مصائب ہے جو میں نے نہیں پڑھا؟ ایک مرتبہ فاطمہ تڑپ کر فرماتی ہیں کہ ذاکر مجھے اتنا بتا، جب کوئی بلندی سے زمین پر آتا ہے تو وہ کیسے سہارا لیتا ہے؟ ذاکر کہتا ہے بی بی وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا رے یہی تو میرے عباس کے مصائب ہیں۔ ارے جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا نا، اس کے ہاتھ سلامت نہیں تھے، ارے پیشانی کے بل زمین پر۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے۔ تصور پہنچ گیا، ہاتھ نہیں تھے، پیشانی کے بل، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ بیویاں مقتل میں پہنچی، اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھوں سے گرانا شروع کیا۔ ارے ساری بیویاں منہ کے بل زمین کربلا کے اوپر۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ساری بیویاں شہداء کو تلاش کر رہی ہیں، زینب بھی تلاش کر رہی ہے، تلاش کر کے تھک گئی ہے نا، کہیں حسین کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ کلثوم سے فرماتی ہے کلثوم کیا تو نے میرے ماجائے کو کہیں دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں بہن زینب میں نے اتنا ضرور دیکھا ہے کہ جب میرا بھائی شہید کر دیا گیا تھا نا تو یہ ظالم ایک نشیب کی طرف تیر اور تلوار پھینک کر کے جا رہے تھے۔ عزادارو زینب کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زینب کونیوں سے تلواروں کو ہٹاتی ہیں، نیزوں کو ہٹاتی ہیں، ہٹاتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ان نیزوں کے نیچے، تلواروں کے نیچے ایک سر بریدہ جنازہ ملتا ہے۔ زینب آواز دیتی ہے انت اخی، اے جنازے کیا تو میرا بھائی ہے؟ ارے آواز آئی زینب ابھی بہت سے منظر دیکھنے۔ جزاک اللہ۔ بس ایک منظر عزادارو، دعا کریں کبھی کوئی اسیر نہ ہو، کبھی کوئی گرفتار نہ ہو، اور اگر ہو نا تو مجمع میں کوئی شناسہ نہ ملے، پہچاننے والا نہ ملے۔ بیویاں گرفتار ہو کر کے چلی، بڑے اطمینان سے یہ روایت سن لے، بیویاں گرفتار ہو کر کے چلی ہے نا، عالم ذہنوں میں محفوظ ہے۔ بیویاں بے ردا ہیں، سروں پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ہے نا، اور شتر کی پشت کے اوپر یہ قافلہ چلا جا رہا ہے۔ بازار کوفہ آ گیا، بازار کوفہ آیا۔ کوفے کے اندر ایک شریف زادی ہے جس کا نام ہے ریحانہ، مالک اشتر کی بیٹی ہے۔ قافلہ بازار میں ہے، ادھر عالم یہ ہے کہ مالک اشتر کی بیٹی نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا کہ جا بازار سے کچھ سامان لے کر کے آ۔ کنیز شریف گھر کی تھی، سر پہ چادر ڈال کر کے آئی، لیکن اب جو بازار میں آئی نا تو اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک اسیروں کا، قیدیوں کا قافلہ ہے، کچھ بیویاں ہیں جو بے ردا ہیں، نیزوں کے اوپر
جو چہرے ہیں وہ سورجوں اور آفتاب و مہتاب کی طرح ہیں۔ اس نے اصغر کے سر کو دیکھا آگے بڑھی، اکبر کے سر کو دیکھا آگے بڑھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سر ہے نوک نیزہ پہ کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ کنیز وہیں پہ کھڑی ہو گئی، ہو کر کے اس نے قرآن کی تلاوت کو سننا شروع کیا۔ کچھ دیر اس نے تلاوت کو سنا ہے، بے تحاشا دوڑتی ہوئی گھر کی جانب چلی۔ اب جو گھر میں پہنچی نا تو راستے میں ہوا سے کہیں چادر اڑ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی، سر پہ چادر نہیں تھی۔ ریحانہ نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد سے سوال کیا، کنیز تیرے سر سے چادر کیا ہو گئی؟ کسی نے بد تہذیبی کی ہے؟ کہا نہیں بی بی۔ کہا پھر چادر کیا ہو گئی؟ کہا میں دوڑتے ہوئے آئی ہوں۔ کہا یہ دوڑنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بی بی جلدی چلے، بازار میں ایک قافلہ آیا ہے۔ کہا کیسا قافلہ ہے؟ کہا قیدیوں کا ہے، اسیروں کا قافلہ ہے۔ ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے میری شہزادی نے منع کیا تھا اسیروں کا قافلہ نہ دیکھنا، میری بیوی نے منع کیا تھا، آل محمد کی تعلیم ہے کبھی اسیروں کا قافلہ تماشا دیکھنے نہ جانا۔ کہا بی بی میں تماشا دکھانے کے لیے نہیں آئی، بی بی بس ایک گزارش ہے، آپ یہ کہتی تھی نا آپ کا حسین بہت اچھا تلاوت کرتا ہے، آپ کا مولا بہت اچھی تلاوت کرتا ہے۔ بی بی وہ جو قافلہ آیا ہے نا اس میں کچھ سر ہے کہ جو نیزے کے اوپر سوار ہے، بی بی ایک سر ہے جو بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ خدا کرے آپ یہ سن لے، بی بی اس میں ایک سر ہے بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ بی بی میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سر آپ کے حسین سے اچھی تلاوت کر رہا ہے، لیکن بی بی میں منت کرتی ہوں ایک مرتبہ چلے اور اس سر سے تلاوت سنے۔ جب کنیز نے اتنا اصرار کیا نا تو ایک مرتبہ ریحانہ چلی، بازار میں آئی، انہوں نے بیویوں کو دیکھا، نیزوں پہ سوار سروں کو دیکھا، اس سر کے نیچے آئی، آنے کے بعد سے تلاوت کو سنا، کچھ دیر تلاوت کو سنتی رہی، تڑپنے کے بعد سے قافلے کے ساربان کے پاس آئی جو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خنجر، کمر میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ اس قافلے کے ساربان کے پاس آئی، آنے کے بعد سے کہتی ہیں قیدی مجھے اتنا بتا دے یہ سر کس کا ہے؟ ارے اس کی تلاوت تو میرے مولا حسین سے ملتی ہے۔ یہ سر کس کا ہے؟ یہ کس کی تلاوت تو میرے مولا حسین سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں بہن ریحانہ، بہن ریحانہ یہ میرے سر، ایک مرتبہ جیسے ہی بہن کا لفظ کہا ہے نا ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے قیدی مجھے بہن نہ کہے، ارے اپنے آپ کو دیکھ، تو مجھے دیکھ، مجھے بہن کہنے کا حق تو سید سجاد کو ہے، بہن کہنے کا حق علی اکبر کو ہے۔ ایک مرتبہ سجاد فرماتے ہیں ریحانہ ارے تم نے ہمیں نہیں پہچانا، ارے میں سید سجاد ہوں، یہ جو سر تلاوت کر رہا ہے ارے یہ میرے بابا کا ہے، یہ جو بیویاں بے ردا ہے ان میں میری پھپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں۔ اللہم لانا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذالک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین علیہ السلام وشایت وبایت وطابت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربنا بحق اخیک الحسین یا صاحب العصر والزمان عجل علی ظہوری، اللہم عجل لولیک الفرد علیہ السلام ماتم حسین۔ Hussein, 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 Hussein.